یعنی جو زندہ انسان ہے وہی علم سکھا سکتا ہے، وہی بات کو سمجھا سکتا ہے۔ یہ میری کتاب میں لکھا ہے کہ لوگوں نے فیض کو کیا سمجھا اور فیض ہوتا کیا ہے۔ ابھی جو لوگ آپ میں سے مشقیں کر رہے ہیں، ان کی جو اگر مشق میں غلطی نہیں ہے تو اس کا اثر آنا، اس کا رزلٹ ملنا فائنل ہے۔ جو غلطیاں ہو رہی ہیں ان کی وجہ سے اثر نہ آئے تو الگ بات ہے، وگرنہ میرا جو کورس ہے وہ تو 4-5 دن میں ہی بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ اب مجھے کچھ نہ کچھ فیل ہونا محسوس ہو گیا ہے، اب کچھ نہ کچھ فیل ہوتا ہے، تو دیٹس آل، یہی کامیابی کی علامت ہے۔ اپنے ذہنوں کو کنفیوز نہ کریں، 30 منٹ صبح دیں، 30 منٹ شام دیں۔ اگر وہ مشق پہلے ختم ہو گئی ہے تو دوبارہ اسی مشق کو جاری رکھیں، کریں، اپنے لیے کرو۔ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھے دیکھو، میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ باہر دیکھو، میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ آسمانوں کی طرف دیکھو، میں نے یہ بھی تم کو نہیں کہا کہ تم جنگلوں میں جاؤ، میں نے تم کو یہ بھی نہیں کہا کہ تم قبرستانوں میں جاؤ۔ میں نے تو یہ کہا ہے تمہیں کہ اپنے گھر میں بیٹھو، پرسکون ہو کر بیٹھو اور اپنا ہی مساج کرو، اپنے اندر ہی دیکھو، اپنا ہی ڈی این اے پیوریفیکیشن کرو۔ میں نے تو آپ لوگوں کو یہ بھی نہیں کہا کہ میرے پاس آؤ۔ میرے مراقبے کی اصل بھی آپ ہیں، میرے مراقبے کی تعلیمات بھی آپ ہیں، میرے مراقبے کی، میرے کورس کی طاقت بھی آپ ہی ہیں۔ آپ ہی ہیں سارا کچھ، آپ ہی نے سارا کچھ کرنا ہے۔ تو پہلا جو سوال تھا کہ روحانی بندے خود یہ سارے خزانے کیوں نہیں نکالتے، امید ہے اس کی جواب کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ بیسکلی وہ آپ سے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ محنت کریں تاکہ آپ کو اس کا اجر ملے۔ جو ٹیچر کی 30% محنت ہوتی ہے اس میں ٹیچر کا جو رسپیکٹ کرتا ہے اور ٹیچر کے جو مشن ہوتا ہے اس میں جو آگے ہاتھ بٹاتے ہیں وہ آٹومیٹک ہی انصاف کے تحت ان کو اس کا حصہ ملتا ہے۔ تو ٹیچر کا بیسکلی ٹیچر نے آپ سے خود کیا کروانا ہوتا ہے؟ ٹیچر نے تو آپ کے مشن کے لیے کروا رہا ہوتا ہے، وہ بیسکلی وہ اپنا مشن نہیں سمجھ رہا ہوتا، وہ آپ کا مشن سمجھ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو لے کر جانا ہے، آپ کو عرفان خودی کا جام پلانا ہے، آپ کو وہ چیزیں دکھانی ہیں۔ اس کو تو مل گیا سارا کچھ، اب اس لیے کیا فرق پڑا، وہ جہاں بیٹھا ہے بس وہیں پہ وہ کنگ ہے، جہاں کھڑا ہے وہاں پر بھی وہ کنگ ہی ہے، اس سے کیا فرق پڑا اس بات سے۔ لیکن خیر عالم نصوت میں جو ورکنگ ہے اسی کے مطابق وہ کرتے رہتے اپنا کام، لیکن وہ آپ سے چاہتا ہے، آپ کو کچھ بنانا چاہتا ہے۔ یہی تو اس کا کمال ہے کہ وہ آپ اپنا جو جام تھا، اپنا جو علم تھا وہ آپ کو دینا چاہتا ہے۔ اب جو یہ دوسرا سوال ہے کہ روح مرنے کے بعد روح کو علم دینا، اب روح کو علم کیا دیا جائے، کون دے گا روح کو علم؟ یہاں سے آپ چلے گئے بس، اب آپ نے کیا سیکھنا ہے؟ جی بتائیں مجھے، آپ کو تو پتہ چل گیا میں روشنی کا جسم، تو کیا سیکھنا ہے آپ؟ ہاں، آپ کو درجہ ضرور مل سکتا ہے، بڑا درجہ مل سکتا ہے۔ کیسے؟ پیچھے صدقہ جاریہ سے آپ نے جتنی تعلیمات لیں ان تعلیمات کو آگے پھیلا دیں تو وہ آپ کو اجر ملے گا۔ آپ نے کتابوں کو، ہمارا جو پہلا مرحلہ ہے اس میں کتابیں بانٹنا ہے۔ یہ کیا میں یہ ساری کتابیں خود نہیں بانٹ سکتا؟ میں صبح چاہوں کتابیں پبلش کروا دوں، بانٹ دوں، تو میں نے بانٹ دی، اس میں آپ کو کیا ملا؟ آپ کا کیا حصہ آیا؟ آپ کو کیا اجر ملے گا؟ تو آپ خالی رہ گئے نا۔ تو جو روحانی ٹیچر ہوتا ہے وہ آپ کو اس لیے ساتھ رکھتا ہے، آپ کی ساتھ تربیت کرتا ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں، آپ اس بات کو لیں، پھر آگے اس علم کو پھیلائیں۔ یہ ہم نے ابھی تک 2nd ایڈیشن کیوں نہیں اپنا پبلش کیا؟ صرف اس لیے کہ آپ لوگوں کی تربیت ہو۔ اب آپ میں سے کوئی ساہیوال رہتا ہے تو ساہیوال میں تو نہیں نا کتابیں بانٹوں گا۔ آپ میں سے کوئی سندھ میں رہتا ہے تو میں تو نہیں سندھ میں کتابیں بانٹوں گا نا۔ کون بانٹے گا؟ آپ بانٹیں گے، جو وہاں رہتا ہے۔ وہ آپ کیسے بانٹیں گے؟ شروع میں جن کے پاس وسائل ہیں وہ تو استعمال کر لیں گے، جن کے پاس وسائل نہیں ہیں شروع میں وہ کچھ نہ کچھ اپنی حق حلال کی کمائی میں سے کچھ سیو کریں گے اپنے مشن کے لیے۔ جب وہ ہو جائیں اس سے وہ کتابیں پبلش کروائیں، ان کتابوں کو آگے بانٹ دیں، 20 25 30 بندوں کو بانٹ دو۔ آپ نے 20 30 بندوں کو دے دیا علم، آپ نے ان کو وہ چیز دے دی، اپنی طرف سے یہ کہیے کہ یہ آپ کے لیے میری طرف سے تحفہ ہے، اس کو پڑھ کر اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ کا فرض پورا ہوا۔
وہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا وہ آپ کا سر درد ہے ہی نہیں، آپ نے اپنا مشن پورا کر دیا۔ ایسے ہی یہ مشن آگے چلتا جائے گا، باری باری جب آپ اس کو کوشش کریں گے تو یہ علم اور نور پھیلتا جائے گا، پھیلتا جائے گا۔ جیسے جیسے آپ نے دیکھا ہے، اور ابھی کچھ ویڈیوز بھی تھوڑی دیر تک آپ کو شیئر کریں گے کہ کچھ لوگ بس وہ حق مرشد سچ مرشد کہہ رہے ہیں، کچھ آگ میں کوئی کود رہا ہے، کوئی وہ پمپ کے ساتھ نہلا رہا ہے۔ یہ کیا حرکتیں ہو رہی ہیں؟ ان کو درست کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اب میں بارہا کہہ رہا ہوں، آپ نے لڑنا نہیں ہے، آپ نے شعور دینا ہے، آپ نے سمجھانا ہے لوگوں کو کہ اصل بات یہ ہے، تم کس باتوں میں کھو گئے ہو۔ تو خیر مختصر کروں گا بات کو، تو جو بھی آپ نے کرنا ہے اپنی لائف میں کرنا ہے، اسی میں آخری سانس بند ہونے سے پہلے پہلے کرنا ہے۔ صبح شام آدھا گھنٹہ کریں، نکال لیں اپنے لیے، اللہ پاک خیر کریں گے۔ اس کے بعد جو مشن ہے اس کو بڑھائیے، جہاں پر بھی آپ کی طرف سے کوئی کتاب چلی گئی، جہاں تک آپ کی طرف سے کوئی بات چلی گئی، تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی، وہ آپ کو فائدہ ملے گا، اس کا آپ کو اجر ملتا جائے گا۔ اور اتنا کوئی ہو گیا تو اللہ پاک خیر کریں گے، مزید بھی ترقی ہوتی جائے گی۔ تو جو بھی آپ نے مقام حاصل کرنا ہے وہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے اسی زندگی میں کرنا ہے، اس کے بعد آپ کا درجہ بڑھتا ہے۔ بات ذہن میں رکھیے گا، مقام الگ بات ہے، درجہ الگ بات ہے۔ یہ بڑی ایک بریک بات ہے، آپ فیوچر میں اس بات کو سمجھ سکیں گے۔ امید ہے دونوں جوابوں کی سمجھ آ گئی ہوگی، نہیں سمجھ آئی تو دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔